عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، جن امور پر ایمان لانے کو ہم پر واجب کیا قرار دیا گیا ہے، ان میں سے ایک چیز فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے فرشتوں پر. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نوری مخلوق ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کے لیے پیدا فرمایا. وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتوں کی ذات وہ ذات ہے کہ نہ انہیں مذکر کہا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مؤنث. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی کیا حیثیت ہے. وہ مرد ہونے اور عورت ہونے دونوں چیزوں سے پاک ہیں. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو بجا لانے میں کوئی کوتاہی اور کسی بھی قسم کی تاخیر نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا حکم دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسے فوراً کر گزرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرشتے انسانوں کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. انسانوں کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ اس وقت سے جس وقت سے انسان ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں جاتا ہے، اس وقت سے فرشتوں کا تعلق ان کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. اور یہ تعلق انسان کی موت، بلکہ موت کے بعد قبر، بلکہ قبر کے بعد حشر اور جنت اور جہنم میں داخلے تک ان کا تعلق بندوں کے ساتھ رہتا ہے. جنت میں جو بندے جائیں گے
فرشتے انہیں مبارکباد پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہیں خوش آمدید کہنے کے لیے ہر طرف سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تمہارے اوپر، فنعم عقبی الدار، تمہیں کتنا بہترین مقام ملا ہوا ہے۔ اور جہنمیوں سے کہیں گے الم یأتکم نذیر، قالوا بلی قد جاءنا نذیر، آخر تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے بلی قد جاءنا نذیر، آیا تو تھا لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ علی کل حال ان کا تعلق انسانوں سے اس وقت سے قائم ہوتا ہے جب انسان نطفہ کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اور یہ تعلق دنیا سے جانے کے بعد قبر کے بعد حشر، اور حشر کے بعد جنت اور جہنم میں داخل ہونے اور استقرار تک یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ کچھ تعلقات فرشتوں کے ایسے ہیں جو خاص، جو عام لوگوں کے ساتھ ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ وہ مومن ہے تو، کافر ہے تو، منافق ہے تو، فاسق ہے تو، نیک صالح ہے تو، کسی بھی طریقے سے ہے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور کچھ تعلق ایسے ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہی خوش نصیب لوگ ہیں کہ فرشتوں کا تعلق ان کے لیے بطور دعا کے، بطور ثابت قدمی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ خاص مومن اور نیک بندوں کا معاملہ ہے۔ آج میرے درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص فرشتے ہیں ان کا تعلق خاص مومنین اور اللہ کے فرمانبرداروں کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی پورے ہر اعتبار سے نہیں بلکہ بعض جزوی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مومن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بات موضوع میں چھیڑ رہا ہوں کہ شاید ہم میں سے کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیزو، اگر کسی مولوی کے بارے میں معلوم ہو جائے، کوئی آ کر کے آپ سے کہے کہ فلاں صاحب آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ آپ کتنے خوش ہوں گے؟ بلکہ کچھ لوگ کیا کہیں گے کہ جب فلاں صاحب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو میرا کیا بگڑ سکتا ہے؟ چہ جائے کہ آپ کے ساتھ کس کی دعا ہو، کسی انسان کی نہیں جو گناہ بھی کرتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ آپ کتنے خوش نصیب بن سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اللہ کی اس مخلوق کی دعا ہو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں کی، ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ بھلا بتائیے ان کی دعائیں اگر آپ کے ساتھ رہیں تو آپ دنیا میں کس طریقے سے تباہ اور برباد ہو سکتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے بعد ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ وہ حدیث آپ لوگوں نے جس کی بخاری وغیرہ میں ہے پڑھی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا قال جبریل انی احب فلانا فاحببہ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے، اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس سے تم بھی محبت کرو۔ اور جبرائیل ساتوں آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا
لوگ اس سے محبت کریں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی حالت بناتے ہیں، انہیں نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہوتی رہتی ہے تو اس پر انہیں متنبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور بعد اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت حسان بن ثابت سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب شعر پڑھتا، آپ کی تعریفیں کرتا، آپ کے دشمنوں کی مذمت بیان کرتا، آپ کی طرف سے دفاع کرتا، تو آپ فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ تعالیٰ روح قدس یعنی جبرائیل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد فرشتے اللہ کے نیک بندوں سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ان کی تائید اور مدد کرنا، ان کو سیدھے راستے پر لگانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آپ کے تم لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیوں وجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں کفر کی، شرک کی، گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر کے اسلام، توحید اور ہدایت کے نور کی طرف لے کر کے آئے۔ ذرا دیکھیں فرشتوں کی دعائیں جنہیں کے شامل حال رہیں گی، گویا وہ انسان گمراہی سے، شرک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ تو آج کے مجلس میں ساتھیوں دوسری طرف نہ جا کر کے میں اختصار کے ساتھ چند وہ کام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ بھی آپ سن لیجئے، آپ کی یہ جو مجلس ہے، آپ کی جو یہ مجلس ہے، اس مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین جو روئے زمین پر چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جب انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی مجلس منعقد ملتی ہے تو ایک دوسرے کو پکارتے ہلموا الی بغیکم، آ جاؤ آ جاؤ، تمہاری جو تلاش تھی، جس چیز کو تم تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی۔ اور جب اس مجلس سے ہو کر کے واپس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے تم نے دیر کر دیا، کہاں رہ گئے؟ آخر کہاں مشغول تھے جو آنے میں دیری ہوئی؟ یہ ہم سے جو غائب رہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تم کہاں پہ رہے؟ کہا اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس گئے تھے جو تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور تجھے یاد کر رہے تھے۔ کہیے لا الہ الا اللہ، جو آپ کو یاد کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا انہوں نے ہم کو دیکھا ہے؟ مجھے دیکھا ہے انہوں نے؟ فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پھر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ کہا اے اللہ تعالیٰ تب تو وہ تیری حمد میں اور آگے بڑھے ہوتے، تیری بڑائی بیان کرنے میں اور آگے بڑھے ہوتے، اور تیرے ذکر میں اور ہمیشہ رتب اللسان رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر وہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں؟ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیا مقصد تھا اس کا؟ ان کا کیا مقصد تھا؟ کس لیے وہاں پر آئے تھے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں جو کچھ کر رہے تھے اس کا مقصد وہ دو ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ تو انہیں جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا ہے اگر اسے دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے تب تو ان کے مانگنے کی کیفیت ہی اور ہوتی۔ اور کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں تب تو اور ہی دل لگا کر کے اس سے تیری پناہ میں آتے ہیں، اور وہ اے اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ رہو اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ہم نے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی مغفرت کی چادر تو پھیلا دی ہے سب کے اوپر، حالانکہ اس میں ایک بندہ ہے جو بڑا ہی گنہگار ہے، بڑا گناہ کرنے والا ہے، اور اس کا مقصد اس مجلس میں حاضر ہو کر کے درس سننا نہیں تھا بلکہ شاید صرف کھانا کھانا اس کا مقصد رہا۔ اے اللہ تعالیٰ وہ آنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا دوست فلاں آ رہا تھا، اس سے شرم کرتے ہوئے وہ بھی چلا آیا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیخ عبد الماجد نے کہا کہ ہاں بھائی دیکھنا آج شیخ مقصود کا درس ہے، بھولنا نہیں، لہذا نہیں آتا تو ان کے لحاظ میں آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیز چھوڑو، یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ لا یشقی بہم جلیسہم، ان کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ گواہ رہو ہم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو ساتھیو اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ ہیں جو ہمارے حالات سے کتنی دلچسپی رکھتے ہیں، ذرا کتنا تعلق ہے ہم سے ان کا، کتنا گہرا تعلق ہے ان فرشتوں کا۔ انہی تعلق میں سے ایک اہم تعلق جس کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعد نیکی کے کاموں پر جب ہم کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے خصوصاً دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کام جاننا چاہتے ہیں کہ نہیں جاننا چاہتے؟ جاننا چاہتے ہیں۔ انہی کا ذکر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ پہلی چیز، اور خاص طور پر ہم نے وہی چیزیں چن کر کے میں لایا ہوں، وہی چیزیں جن کے اوپر آپ بڑی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے عمل کر، کوئی مشکل نہیں۔ پہلی چیز جس کے اوپر فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے معافی چاہتے ہیں، وہ بھلی بات لوگوں کو بتانا ہے، کوئی اچھی بات لوگوں کو سکھا دینا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو الحمدللہ یہ توفیق دی ہے، آپ کے پڑوس میں ایک بھائی رہتا ہے، آپ اسے کہو بھائی کیوں بیکار جاتے ہو، روز آنا میرے ساتھ، آپ 5 منٹ بیٹھ جاؤ، میں آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن کتنے لوگ یہ کرتے ہیں؟ کتنا آسان سا کام ہے۔ حالانکہ اگر اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ڈرائیونگ نہیں جانتا ہوگا تو اس سے ضد کر کے ڈرائیونگ سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے؟ بھلا بتاؤ ہے سکھانا مشکل کام ہے، قرآن پڑھانا مشکل کام ہے؟ جی، لیکن وہ تو بڑی آسانی سکھا دے گا، لیکن یہ کرنے کے لیے دیکھتا ہوں شیطان نہیں کرنے دیتا ہے۔ شیطان تو ہمیں ہر خیر کے راستے سے روکتا ہے، شرم آئے ہے نا، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ حالانکہ یہ اتنا مبارک کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کی چونٹی اپنے سوراخ میں، حتیٰ کی سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی، یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان کے لیے یہ سارے کے سارے اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور باقی یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ کتنا آسان سا کام ہے صاحب۔ آپ گزر رہے ہیں، دیکھیں کہ ایک آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے، کچھ نہیں، اے بھائی جان گالی دینا اچھی چیز نہیں، اچھی بات بتائیے، کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ ادھر سے گزر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے،
جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے اور بغل میں ہمارے کچھ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے ہوئے. ہم گزر جاتے ہیں نا. اگر ہم ان سے کہہ دیں ارے بھائی اللہ کے بندے جماعت میں نماز پڑھ لو تو کچھ نہیں، آپ کہتے ہوئے گزر جائیے اور فرشتوں کے دعا کے حقدار بن جائیے. آپ لیکن کون کہتا؟ ہمارا ساتھی کمرے میں سویا رہتا ہے، بیٹھا گپ کرتا رہتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا رہتا ہے، اپنے واٹس ایپ اپنے موبائل سے کھیلتا رہتا ہے. ہم اذان ہوتی ہے اٹھ کر کے مسجد میں آتے ہیں، لیکن اسے کہتے ہوئے کیا ہے؟ ہم شرماتے ہیں یا پھر ڈرتے ہیں. کتنے محروم ہیں ذرا. اسے صرف آپ اتنا کہہ دیجئے ارے بھائی اذان ہو گئی، چلو یہ بات میں دیکھنا اور نماز پڑھ لو. کوئی مشکل کام ہے ساتھیوں؟ لیکن کتنے لوگ کرتے ہیں. یہ محروم ہے. دیکھیے اللہ کے فرشتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور ساری مخلوق، حتیٰ کی سوراخ میں چیونٹیاں، حتیٰ کی سمندر کی مچھلیاں بھی جو لوگوں کو بھلی بات بتاتے ہیں ان کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دوسرے وہ آدمی آپ آسانی سے بن سکتے ہیں. اذان ہوئی، اذان ہوئی، آپ وضو کیے، وضو کر لیے آپ، اور وضو کر لینے کے بعد آپ مسجد میں آ گئے. اگر اس سے پہلے کوئی سنت ہے تو سنت پڑھ لیا آپ نے، سنت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیا، اور بیٹھ کر کے آپ کیا کرتے رہے؟ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اپنی جگہ پر وہیں پر بیٹھ گئے. تو جب تک آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جب تک بیٹھے رہیں گے آپ. لیکن یہ محرومی دیکھیے کہ دکان اذان ہوئی مغرب کی، اذان ہوئی عشاء کی، ہم دکان تو بند کر دیتے ہیں مجبوری. لیکن کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارے کچھ بھائی تو اپنے روموں میں چلے جایا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. کچھ بھائی آتے ہیں اور ایسے قدم مجھ طرف اٹھ رہے ہیں کہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے کھینچ کر کے لے جایا جاتا ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ کتنے آہستہ 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 قدم اٹھ رہا ہے. اور آئیں گے بھی تو کہاں کھڑے ہو جائیں گے جی؟ حمام کے پاس. کہاں کھڑے ہو؟ بات صحیح نہیں صحیح؟ کہاں کھڑے ہوتے کب کرتے رہتے ہیں؟ ورنہ دیکھ لیجئے کلاک اندازہ لگا لیجئے جی حمام کے پاس. دیکھیے کتنی محرومی ہے ساتھ. ذرا دیکھیے وہاں اللہ کے گھر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور شیطان کے گھر کے پاس کھڑے ہونا آپ کو اچھا لگتا ہے. ذرا سوچیں آپ، ذرا دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ تمہارے سے کوئی آدمی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز، اور وہ شخص جو جماعت سے نماز پڑھتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کی نماز اکیلے پڑھنے والے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ ثواب کا اجر کا باعث ہے. کہا آپ نے فرمایا وہ کیوں؟ جب اذان ہوتی ہے بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے. ساتھیوں بہتر یہ ہے جس انسان کو موقع ہو وہ مسجد کے لیے نکلے تو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے. مسجد میں وضو کرنا جائز نہیں، جائز نہیں، لیکن زیادہ ثواب کیا ہے کہ انسان اپنے گھر سے، اگر گنجائش ہے، آج کے تمام گھروں میں گنجائش ہے نا، اپنے گھر سے انسان وضو کر کے نکلے تو اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو اگر کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم جب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے. وہی قدم جب اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے. وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّىٰ اللَّهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ جہاں پر نماز پڑھا ہے وہی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اللہم
صلی علیہ اللہم ارحمہ، اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی مغفرت نازل فرما، اور اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اور وہ کون سا شخص ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں؟ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ہے۔ ایک نماز پڑھ لینے کے بعد سنت پڑھ کر کے کس کا انتظار کر رہا ہے؟ فرض کا انتظار کر رہا ہے۔ دیکھیے گویا کہ آپ اگر گھر سے آئے مسجد میں سنت پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے فرض کی جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ 2 بار گویا کی فرشتوں کی دعا اور مغفرت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ایک بار اس جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے، اور دوسرے نماز کے انتظار کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے دوسری صورت یہ ہے کہ انسان ظہر کی نماز پڑھ لیا، عصر کی نماز پڑھ لیا، مغرب کی نماز پڑھ لیا، اگرچہ اپنے کام پر جا رہا ہے لیکن اس کا دل لگا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب وقت ہو کہ میں دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ یہ بھی شمار ہوگا کس چیز میں؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے میں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له واللهم ارحمه۔ جو شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، سنت پڑھ کر کے فجر کا انتظار کر رہا ہے، فجر سے فارغ ہوا، جلدی باہر نہیں نکلتا، سوچتا ہے تھوڑا سا 2 منٹ رک کر کے سنت پڑھ کر کے ہم یہاں سے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے برابر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو رحمت دے۔ اور ایک چیز بہت آسان ہے ساتھ، بہت آسان ہے، وہ کیا کہ انسان کوشش یہ کرے کہ اسے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جگہ ملے۔ کچھ لوگ آئیں گے سب سے پہلے اور بیٹھیں گے کہاں؟ سب سے آخر، ہے کہ نہیں؟ کبھی کچھ شرماتے ہیں اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ آگے جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر ٹیک لگانے کی جگہ نہیں ہے اور یہاں پر کیا ہے؟ ٹیک لگانے کی جگہ۔ کچھ لوگوں کا یہ عذر ہوا کرتا ہے کہ آگے بیٹھیں گے، ہے نا، تو اپنے بغل والے ساتھی سے بات نہیں کر پائیں گے، پیچھے کھمبے کے پاس بیٹھے رہیں گے تو اپنے ساتھی سے باتیں بھی کریں گے۔ بہت سا عذر لوگوں کے پاس ہو، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ کتنا محروم ہے وہ انسان، ذرا سوچیں کتنا محروم ہے۔ پہلی صف کا اہتمام کرنا ساتھیوں یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ ایک بار میں سوچ رہا تھا تو اس پر تقریباً 6 یا 7 اجر کا انسان مستحق ہوتا ہے۔ کس میں؟ پہلی صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اجر یہ بھی ہے ساتھیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کس چیز کی؟ جنت میں داخلے کی اگر اللہ توفیق دے گا تو جنت میں جو لوگ جائیں گے ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہو جائے گی ہفتے میں، اور وہ دن کون ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ جمعہ کا دن ہوگا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اور نماز میں سب سے پہلے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں بھی اسے سب سے آگے بیٹھنا نصیب ہوگا۔ ذرا دیکھیے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ جو سب سے پہلے آئے گا، ہے نا، سب سے پہلا گراہک اسی کے یہاں، اگر یہ ہو کہ تمام گراہک کو روکے رکھا جاتا ہے، کیسے چھوڑا جاتا ہے؟ ایک ترتیب سے، ہے نا، جو پہلے دکان کھولے گا اس کے بعد پہلا گراہک جائے گا، تو ہمیں سے کوئی آدمی پیچھے رہے گا؟ کوئی پیچھے نہیں ہے کہ نہیں؟ سب لوگ لائن لگا دیں گے، لیکن یہاں کے لیے کوئی لائن
آپ نے بیان فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں اور تکبیر اولا کا کیا اجر ہے، پھر وہ تمہیں بغیر قرآن اندازی کے نہ مل سکے تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی تم کرو گے اور اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ تو پہلی صف کے اندر آنا یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابو داؤد اور سنن ماجہ میں حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، جو سب سے آگے ہے اللہ تعالیٰ اس سب کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو امامہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد طبرانی کبیر میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس صف کے اوپر جو سب سے آگے ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف والوں کے اوپر بھی تم کی رحمت ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اس صف کے اوپر جو سب سے آگے ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول دوسری صف کے لیے بھی دعا کر دیجئے، تو آپ نے تیسری بار کہا کہ دوسری صف کے اوپر بھی۔ تو ساتھیوں پہلی صف کے اندر کھڑے ہونا یہ کیا ہے؟ بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے پہلی صف میں آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ لوگ ہیں آپ ان کو ہمیشہ بائیں جانب دیکھیں گے، اور کچھ لوگ ہیں آپ ان کو ہمیشہ دائیں جانب دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دائیں جانب سے داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بائیں جانب سے داخل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے نہیں۔ جس کا گھر قریب پڑتا ہے کس طرف سے؟ مسجد کے دائیں دروازے سے، وہ سب میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ دائیں جانب۔ اور جن کا داخلہ کہاں سے ہوتا ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ جا کے اندازہ لگا لیجیے، جتنے لوگ ہوں کل دیکھ لیجیے آپ ایسے ہی لوگ۔ یہ آپ نہیں پائیں گے کہ جو بائیں جانب سے آگا آیا ہے وہ کوشش کرے کہ کہاں کھڑا ہو، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائیں جانب کی اہمیت نہیں سمجھتا۔ دائیں جانب بیٹھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ان کے لیے۔ ساتھیوں اسی لیے بعض تابعین کے بارے میں آتا ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گیا ہے ہم نے نماز میں کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ کتنا ساتھیوں؟ ذرا دیکھیں، معمولی وقت ہے ساتھیوں 40 سال، ذرا سوچیں آپ، یعنی 40 سال میں انہیں کبھی بھی کوئی آدمی دوسری صف کے اندر نہیں دیکھا۔ کہاں تھے وہ؟ پہلی صف میں اور دائیں جانب۔ ذرا دیکھیں یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی اہمیت کو سمجھا کرتے تھے۔ تو سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں علی میامن الصفوف، ان لوگوں پر جو صف میں دائیں جانب رہا کرتے ہیں۔ اور دائیں جانب کا اعتبار کہاں سے ہوگا ساتھیوں؟ وہ امام کے پیچھے کا جو معاملہ ہے، ایک آدمی ایسے، ایک آدمی، دو آدمی ایسے، تین، یہ اس کے بعد دائیں جانب اور بائیں جانب کا معاملہ آئے گا۔ اس لیے کہ امام کے جتنا قریب رہے گا وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں اور صفوں کو پر کرتے ہیں۔ آج صورتحال کیا ہے؟ اتنی دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ دو آدمی کے درمیان میں تیسرا آدمی آسانی سے سما جائے۔ خاص طور پر ہمارے یہاں کے بھائی، چونکہ ان کی زندگی عام طور پر صحرا گزری ہے، ایک دوسرے سے دور دور گھر بناتے ہیں، لہذا مسجد بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہونا نہیں جاتے، دور رہتے ہیں۔ ان کے پیر سے پیر ملا دو تو وہ، ان کے جسم سے جسم ٹچ ہو جائے تو وہ اور دور بھاگیں گے۔ یہ کیوں؟ یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ساتھیوں، مل کر کے کھڑے ہونے کے لیے۔ اس
طریقے سے جو مل کر کے آج ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع کیوں نہیں ہے؟ آج ہماری نمازیں امام سے غلطی ہو جاتی ہے تو پوری صف والوں کو اندازہ نہیں لگتا ہے کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، ہاں مجھے بھی لگتا ہے کچھ بھول ہوئی ہے، ہاں مجھے بھی، ہر آدمی یہی کہے کہ مجھے بھی لگتا ہے۔ بلکہ اب تو ایک امام صاحب نے بیان کیا کہ وہ ظہر کی نماز 4 کے بجائے کتنی پڑھا دی ہے؟ 3 رکعت پڑھا دی۔ اب پوری مسجد میں کسی کو یقین نہیں ہے، ایک آدمی کہتا ہے شیخ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے 3 ہی رکعت پڑھائی ہے، 4 نہیں پڑھائی۔ کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ روزانہ آپ جو نماز پڑھاتے تھے 10 منٹ لگتا تھا، آج ابھی 7 منٹ 8 منٹ ہوئے، اس کا مطلب 1 رکعت باقی ہے۔ اللہ کا سچا قصہ ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے، سچا قصہ ہے۔ یعنی یہ صورتحال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مسجد میں اپنے صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ چھوڑی۔ شیطان آ کر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول حدیث ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پاد مارتے ہوئے بھاگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اتنی دور چلا جائے کہ اذان کی آواز نہ سنے۔ جب اذان ختم ہوتی ہے تو مسجد میں آ کر کے پھر انگلی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اقامت ہوتی ہے تو پھر دور بھاگتا ہے پاد مارتے ہوئے، اتنی دور کہ وہ اقامت کی آواز نہ سن سکے۔ جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر آ کر کے لوگوں کے درمیان، آپ نے بتایا کہ بلی اور بکری کے بچے جیسے داخل ہو جاتے ہیں، آ کر کے تھوڑی جگہ پاتا ہے تو داخل ہو کر کے، اور ہاں ایسا یاد کرو، یہ تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ بسا اوقات نماز میں وہ چیزیں یاد آتی کہیں یاد نہیں آتی ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ سب شیطان کی وجہ سے۔ یہ کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں کو بالکل مل کر کھڑے ہو۔ اگر پیر آپ نہیں ملا سکتے، آپ نہیں اس کو سمجھتے، لیکن جس ملانے سے تو آپ کسی نے روکا ہے نا، کندھا تو ملائیے، ہاتھ تو ملائیے، کسی شیطان کے لیے کوئی جگہ تو وہاں پر باقی نہ رہے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا پیر ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت براء ابن عازب وغیرہ کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے ان پر، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں میں خالی جگہ کو پر کرتے ہیں، صفوں میں خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ اور آپ نے بیان فرمایا جس نے صف میں کوئی خالی جگہ پر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دے گا۔ اس کے لیے ساتھیوں، صف میں جو خالی جگہ ہے جس کو ہم چھوڑ کر کے کنارے کھڑا ہوتے ہیں، ورنہ دیکھ لیجئے کہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ 3 آدمی اگر ہوں تو 4تھا آدمی وہاں پر آسانی سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے ساتھیوں ایک کام اور بہت پیارا ہے، فرشتے ہمارے لیے دعا دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے اوپر رحم فرما۔ وہ کب؟ جبکہ ہم باوضو ہو کر کے، پاک صاف ہو کر کے سوئیں۔ یہ کام مشکل ہے ساتھیوں، لیکن بہت کم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نیکی کے کام کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور اس سے آپ کو روکنا چاہتا ہے، سستی دلانا چاہتا ہے، آپ کو اس میں کاہلی پیدا کرنا چاہتا ہے آپ کے۔ ورنہ ہم عمومی طور پر ہم میں کا ہر آدمی سونے سے پہلے عموماً پیشاب کرنے جاتا ہے نہیں جاتا ہے؟ عام طور پر ہوتا ہے، عموماً ہوتا ہے۔ پیشاب کرنے گیا، اگر وضو کر لے تو کتنی دیر لگے گی اس کو؟ کچھ دیر لگے گی ساتھیوں؟ جی کچھ دیر لگے نہیں دیر لگے؟ کوئی مشکل کام ہے؟ ذرا سوچیں آپ، کوئی مشکل کام ہے لیکن نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاک صاف ہو کر کے، باوضو ہو کر کے رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی سوتا ہے، ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، وہ تو سوتے ہیں ہی نہیں فرشتے۔ جو آدمی باوضو ہو کر کے، پاک صاف ہو کر کے اپنے بستر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی جاتا ہے۔ رات میں جب کبھی بھی بندہ کروٹ لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے کے اوپر کو بخش دے، اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرما، اس لیے کہ یہ باوضو ہو کر کے سو رہا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے ساتھیوں؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اب دیکھنا ہے آج جانے کے بعد کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث امام طبرانی اپنی کتاب معجم الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکی نصیب کرے، ان جسموں کو پاک اور صاف کرو، ناپاک ہو کر کے نہ نہاؤ، نہ سو، بے وضو ہو کر کے نہ سو، بلکہ پاک صاف ہو کر کے سو، اس لیے کہ جو کوئی بندہ پاک صاف ہو کر کے رات گزارتا ہے تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات گزارتا ہے، جب بھی رات میں بیدار ہوتا ہے یا دائیں بائیں کروٹ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے کے اوپر نام لے کر کے آپ کا ساتھیو، اے اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، اس کے گناہوں سے اسے گناہوں سے پاک کر دے، اس لیے کہ وہ رات گزار رہا ہے کس حالت میں؟ باقی اور صفائی کی حالت میں رات گزار رہا ہے۔ ایسے ہی ساتھیو ایک اور چیز ہے، ہم میں عام طور پر لوگ تکبیر اولیٰ میں حاضری کی کوشش نہیں کرتے، لیکن اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ بہت سے لوگوں کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے، ساتھیوں مشاہدہ بتا رہا ہوں، جماعت اقامت ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا جا رہے ہیں کہ محسوس ہوتا ہی نہیں کہ ہاں جماعت کھڑی ہے کوئی۔ ایسے کیوں؟ سوچتے ہیں کہ چلو امام کے رکوع جانے تک تو شامل ہو ہی جاؤں گا نا، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ہمارے بہت سے بھائی دکان تو بند کریں گے اذان ہوتے ہی، اس کے بعد آ کر کے حمام کے پاس لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، جب اقامت ہوگی تو وضو کرنا شروع کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں امام کے رکوع جاتے جاتے میں تو پا لوں گا ہی، ہے کہ نہیں؟ یہ کتنی محرومی ہے ساتھ۔ جب انسان آمین بولتا ہے امام کے ساتھ آمین بولتا ہے تو فرشتے بھی اس کے آمین بولنے کے ساتھ آمین بولتے ہیں۔ آمین کا معنی ہے کیا ساتھیو؟ الہی قبول فرما، یعنی آپ نے امام کے ساتھ پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ کا خاص احسان ہوا ہے، وہ نبی ہیں تو صدیق ہیں تو شہداء ہیں تو صالحین ہیں تو، اے اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے راستے سے بچا لے، اے اللہ تعالی ہمیں نصارہ اور کرسچن کے راستے سے بچا لے، اے اللہ تعالی مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کر۔ تو آپ آمین کہتے ہیں، فرشتہ بھی کیا کہتا ہے؟ آمین، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جو امام کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین بولو، اس لیے کہ جس کا آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کے ساتھ یا مشابہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور کام ہے جو بڑا پیارا ہے، کاش کہ ہمارے بھائی یہ بتائیے، روزہ رکھنا بڑی اچھی عبادت ہے کہ نہیں بات؟ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ انسان یہی سوچ لے کہ ہم اس سردی کے موسم میں اگرچہ تکلیف ہوتی ہے، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی سردی سے بچائے۔ یہاں گرمی کے موسم میں ہم بھوک پیاس اس لیے برداشت کرتے ہیں، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حشر کی گرمی اور وہاں کی پیاس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس لیے کہ مثل مشہور ہے، جیسے کرنی جی ویسے آپ دنیا میں جس قسم کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے ہی
بدلا دے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ اللہ کے لیے بھوکے اور پیاسے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کو پیاسا نہیں چھوڑے گا ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر اس دنیا میں آپ گرمی برداشت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حشر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا۔ اور حشر کی گرمی سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین رہنے کا ایک بہترین عمل روزہ رکھنا ہے۔ کیا ہے؟ بڑی مشکل ہے آج ہم سے، بڑی مشکل سے صرف رمضان کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ اور اب تو اس گرمی کے موسم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ رمضان کو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ بس صحیح نہیں صحیح؟ کتنے محروم ہیں وہ لوگ، ذرا سوچیں، اللہ کی قسم محروم ہیں۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ایمان کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ مومن ہیں بھی کہ نہیں مومن۔ ان کے ایمان کے بارے میں چاہے جتنا اچھا ان کا نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو منافقوں کا سردار تھا اور جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوگا اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ، ہے نا؟ تو ناموں سے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے یہاں نہ نام کام دیتا ہے نہ کسی کا خاندان کام دیتا ہے۔ کام کیا دیتا ہے؟ کسی کا کام دیتا ہے کہ نہیں؟ علا کل حال روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا بہترین سبب ہے، اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ سحری کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ دن میں بھوک نہ لگے، اس لیے کھاتے ہیں نا۔ کیا کبھی کوئی یہ کھاتا ہے کہ اس لیے کھائیں اگر کہ مجھے بھوک نہیں لگی ہے؟ جی نہیں کہہ رہا ہے نا، لیکن اٹھ کر کم سے کم ایک کھجور ہی کھا لے، ایک لقمہ ہی لے لے، ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سحری کھانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور سحری کھانے والا ان لوگوں میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح ابن حبان اور امام طبرانی کے المعجم الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو سحری کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، ان میں وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے، سب سے محبوب بندے، سب سے مقرب بندے اس کے لیے اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ یعنی کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری کی حضرت عامر ابن ربیعہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ما من مسلم یصلی علیہ، جو کوئی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اب تمہیں اختیار ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا پڑھو یا تھوڑی دعا پڑھو۔ اگر آپ فرشتوں کی دعا چاہتے ہیں تو جی سوچیں آپ کتنی بار پڑھ لیتے ہیں مولا؟ مجھے شاید ہم نے کہا ہم نے 10 بار پڑھا ہے، کسی نے کہا ہوگا ہم نے کتنی بار پڑھا ہے؟ 5 بار پڑھا ہے، اور کسی نے تو شاید 1 بار بھی نہ پڑھا ہو۔ یہ الگ ہے کہ آپ کا نام آنے پر انگوٹھا ضرور چوم رہے ہیں، یہ بدعت کا کام کر رہے ہیں، لیکن سنت کو چھوڑے ہوئے۔ اور بدعات کی جو سب سے بڑی برائی ہے ساتھیوں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ جو کوئی قوم بدعات کرنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے درمیان سنتوں کو اٹھا لیتا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد 2 رکعت کیا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، یہ کہاں سے آئی؟ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ بدعت ایجاد کیا آپ نے تو مغرب سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ آپ کی زندگی سے اٹھا لی گئی۔
صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں ہے؟ صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو، مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو۔ لوگوں نے آج اسے چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ یہ سنت کیوں اٹھا لی گئی ان کے اندر سے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کے علاوہ ایک بدعت ایجاد کر لی۔ تو جو کوئی قوم بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان سے اپنی ایک سنت، آج ہم نے انگوٹھا چومنے کی بدعت ایجاد کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی جو سنت ہے وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، یہ بتائیے کہ ہم میں سے کوئی ہے جو بیمار نہ ہوتا ہو؟ کسی کا رشتہ دار ہے، ساتھی ہے، جان پہچان والا جو بیمار نہ ہوتا ہو؟ اور بیمار کی عیادت کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، ایک دوست کا حق نہیں ہے، یہ ایک رشتہ دار کا حق نہیں ہے، یہ کس کا حق ہے؟ ایک مسلمان کا حق ہے۔ لیکن ہم عیادت کس کی کرنے جاتے ہیں؟ جو ہمارا دوست ہوتا ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا بھی کہ بغل دکان والا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم نے سن لیا کہ وہ بیمار ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے بندے، اسلامی تعلق ہونا یہ کم چیز ہے، اس سے بڑا اور کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر آپ ایک بیمار کے لیے ایک بار دعا کر اس کی عیادت کو جائیں گے، بیمار پرسی کو جائیں گے، اگر صبح کو جائیں گے تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے، ایک دو نہیں ساتھ۔ ذرا سوچیں آپ کتنے محروم ہیں ہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں، صحیح ابن حبان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتوں کو متعین کر دیتا ہے، یصلون علیہ، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر صبح کو جاتا ہے تو شام تک، اگر دوپہر کو جاتا ہے تو شام تک، اگر شام جاتا صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، بیمار ہے کوئی آدمی، خاص طور پر وہ بیمار جس کو مرض موت کہتے ہیں یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم اس کے یہاں جاتے ہوئے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن مردوں سے ڈر لگتا ہے ہم، ہے نا؟ وہ کچھ خاص مردے ہیں جن کے وقت ہم جاتے ہیں نا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن عام مردوں سے ہمیں کیا ہے؟ بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اگر کوئی مردے پر، کسی گاڑی پر مردے کو رکھا گیا تو اس گاڑی پر ہم بیٹھنا نہیں چاہیں گے، ایسا ہوتا ہے نا؟ بلکہ ہمارے، اس لیے ہمارے یہاں خاص رہتی ہے مردوں کی گاڑیاں، مردہ لاشیں اس پر جاتی، اس پر آپ بیٹھیں گے نہیں۔ بدقسمتی سے ان گاڑیوں کو بھی بعض علاقے میں کالے رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ مردوں کی گاڑی جا رہی ہے۔ ہمیں مردوں سے نفرت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ بات نہیں ہے ساتھی، آپ کا بھائی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو آپ وہاں پر جائیں، اور جائیں تو وہاں پر بھلی بات کہیں، اچھی بات کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں اور مسند احمد میں، سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا، جب کسی ایسے مریض کے پاس تم جاؤ جس کے موت کا وقت قریب ہے یا وہ مر چکا ہے تو وہاں پر تم اچھی بات کرو، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ تم کہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس پر آمین بولیں گے۔ یعنی آمین کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ اس مردے کو بخش دے تو فرشتہ کہے گا کہ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کے پاس روزہ دار کا بیان ہو رہا تھا نا، وہ بڑا اہم ہے۔ اگر روزے دار کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کر کے کھانا کھائے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ روزہ دار کے پاس کھانا نہ کھاؤ نا کوئی،
بلکہ بہت سے لوگ اتنا ناراض، اتنا وہ احتیاط کرتے ہیں کہ روزے دار دیکھ نہ پائے ان کو، ہے نا، ارے بھائی یہاں کچھ نہ کھاؤ، روزے دار کیا ہوا روزہ ہے؟ کوئی عجیب چیز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے تمہیں بھی عبرت ہو کہ تم بھی روزہ رکھو۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزے دار کے پاس کھاتا ہے اور کچھ پیتا ہے، بھلا بتائیے انسانی فطرت ہے، اس کا بھی جی چاہے کہ نہیں چاہے گا؟ جی روزے دار کی بھی خواہش ہوگی نہیں، وہ فطرت ہے نا۔ لیکن کیا مطلب یہ خواہش سے بیکار چلی گئی؟ بیکار نہیں ہے، جتنی خواہش پیدا ہوگی، جو بھی آپ روزے دار ہیں آپ کے سامنے کھائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے اللہ جو رحمتیں نازل کرے گا ہی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمارہ بیان فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر سنن ماجہ میں ہے، عمارہ نے بیان فرمایا کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے میں تشریف لے آئے اور آپ کو دیکھ کر کے علاقے کے سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کے لیے ایک کھجور پیش کی گئی، آپ کھاتے رہے، سارے لوگ کھائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اس میں سے کنارے ہو گیا اور دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما انہ ما من صائم یاکل عندہ، یاد رکھو، سن لو، جو بھی روزہ دار اس کے پاس اگر کوئی آدمی کوئی چیز کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس وقت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے جب تک لوگ کھانے سے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کمرے میں ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ روزہ رکھیے، دوسرے لوگ کھانا کھائیں، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں اور آپ فرشتوں کی دعائیں لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں دیکھیے دو تین چیزیں اور ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والے عام طور پر لوگوں سے آج بھی ہمارے یہاں نظام میں لذا کوتاہی کس میں ہوتی ہے؟ فجر میں اور عصر میں، ہے نا۔ عصر میں بھی جا کر کے آرام کرتے سوتے رہتے ہیں لوگ، اور فجر میں نہیں، ظہر میں تو کم ہوتا ہے لیکن عصر میں زیادہ ہے۔ الا ہے کہ جو جن کی ڈیوٹی 2 بجے شروع ہوتی ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو عام طور دکانے والے ہیں، ڈیوٹیاں والے ہیں، عصر کے بعد ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تو وہ عام طور پر عصر کی نماز گم کر جاتے ہیں۔ بڑے محروم لوگ ہیں، انہیں جہاں بہت بڑا گناہ ہو رہا ہے وہیں وہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو تمہارے پاس آتے ہیں، صبح کو جو فرشتہ آتا ہے فجر میں وہ کب جاتا ہے؟ عصر میں۔ جو عصر میں جاتا ہے وہ کب جاتا ہے؟ فجر میں جاتا ہے۔ اور جب واپس جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم جب گئے تو ہمارے بندے کو کس حال میں پائے ہو اور واپس ہوئے تو کس حال میں چھوڑا ہے، تو وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ جب گیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور جب اس کے پاس سے واپس آیا پھر بھی عصر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ فاغفر لهم یوم الدین، اے اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو قیامت کے دن کے کسی گناہ پر ان کی گرفت نہ کیجیے گا، انہیں بخش دیجیے۔ اسی طریقے سے جو کوئی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے، آج ایک عجیب مسئلہ ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے دعا کی درخواست کرتا ہے، لیکن دوسری جو سب سے بڑی مصیبت ہے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ 1000 میں کوئی ایک بندہ ہوگا جو دعا کرتا، ورنہ آپ سب لوگ سوچ کر کے دیکھیے غریبان میں ٹیلی فون گھر کیا ہوگا، ہاں میرے لیے دعا کرنا، عمرہ بجا رہے ہیں، ہاں بھائی میرے لیے دعا کرنا، پاکستان ہندوستان سے رخصت ہوئے جا رہے ہیں، اپنی دعا میں نہ بھولنا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اپنی خصوصی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن کون کس کے لیے دعا کرتا ہے؟ سوچیں، الا ماشاء اللہ، سوچیں آپ ہے یا رمیہ کہ نہیں رمیہ ہے نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں غلطی ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے۔ دعا اس سے کروائیے جو آپ کے لیے دعا کرے، تو وہ یاد تو رکھے وہ نیک اور صالح ہو جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے اور نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس منحوس کی دعا قبول کرے گا؟ ذرا سوچیے، اس کی دعا تو منحوس تو ہے جو اس سے دعا کے لیے درخواست کر رہا ہے۔
دعا اس کی درخواست ایسے آدمی سے کر جو اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقرب بندہ ہو کہ وہ دعا کرے بھی، بھولے بھی جائے تو یاد کرے کہ ہاں بھائی فلاں صاحب نے دعا کی درخواست کی تھی۔ علی کل حال اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت علی حضرت صفوان حضرت ام دردہ سے حضرت ابو دردہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی بھائی وہاں پر موجود نہیں ہے، آپ عمرہ کرنے گئے، آپ کا بھائی پاکستان میں ہے، آپ عمرہ کرنے گئے، آپ کا بھائی عنیزہ میں ہے، آپ حج کرنے گئے، آپ کا بھائی انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے، اگر آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ کے سراہنے سر کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا۔ جب آپ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ میرے فلاں بھائی کو بخش دے تو وہ کہے گا اے اللہ کے بندے اللہ تجھے بھی بخش دے۔ تو جو کوئی اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اسی طریقے سے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خاص طور پر صبح کو جو صدقہ کرتا ہے اور خاص طور پر شام کو جو صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دو فرشتوں کو نازل کرتا ہے، وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، جب کوئی بندہ صبح کرتا ہے، ہر بندہ جب صبح کرتا ہے تو آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ جو تیرے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اس کو برکت عطا فرما، اور جو صدقے کو روک رہا ہے اس کی برکت کو چھین لے، تباہ و برباد کر دے۔ تو اگر آپ صدقہ کرنے کا اہتمام کریں روزانہ صبح و شام کو تو اس دعا کے مستحق ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو شخص ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ آیا اللہ اس کام سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ ایک بھائی ہے، اس نے آپ کو گالی دے دی، آپ پر ناراض ہو گیا، آپ کو کوئی بات کہہ دی، غصہ آپ کو آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے نا؟ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس نے ایک گالی دی ہے تو دو گالی دیں گے، اس نے بہن کی گالی دی ہے تو آپ ماں کی گالی دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہیں گے بھی کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتا ہوں۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری ہے کہ آپ یہ دیکھیے اس موقع پر آیا ہمارے غصہ پی جانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کس کے جواب دینے سے اللہ تعالیٰ؟ جی اگر آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا چاہتا ہے، جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل سے کہتا ہے کہ اے جبرائیل میرا فلاں بندہ میری رضا مندی کا خواہاں ہے اور میری رضا مندی کا کام کرتا ہے، دیکھو میں اس سے راضی ہو جا رہا ہوں اور میری رحمت اس کے اوپر ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلان، فلاں بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ کب؟ جبکہ آپ ہر کام میں یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، اور آخری چیز ساتھیوں وہ بہت لمبی ایک الگ موضوع پوری بحث ہے، جو انسان سنت کے راستے پر جم جائے، سنت کے راستے پر جم جائے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، کہا کہ تم مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہو، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں کہ وہ عمل کرو تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو عرش کے پاس ہیں وہ تیرے لیے دعا کریں گے۔ اس سے بہتر اور کیا چیز ہو؟ کہا ٹھیک ہے تو توبہ کر اور سنت کے راستے پر جم جا، بس توبہ کر اور سنت کے راستے پر جم جا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں،
یؤمنون یستغفرونہ ویؤمنون بہ، اللہ تعالیٰ سے دعائے استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں الذین یحملون ویستغفر لمن فی الارض ویستغفر لمن فی الارض، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے میرا رب تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو تیری رحمت نے احاطہ کیا ہوا ہے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے جو تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ چیز اختیار کر لیجئے کہ ہر کام میں سنت کو تلاش کیجئے، کھانے کھائیں کیسے کھائیں جیسے ہمارے نبی۔ آج کھانے بھی بدعت لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، بغیر سر کو ڈھکے ٹوپی پہنے کھانا نہیں کھائیں، یہ کون سی سنت ہے؟ ہمارے نبی نے کسی حدیث میں نہیں کہا، نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں۔ حمام جا رہے ہیں تو ٹوپی دے کر کے جائیں، یہ کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ انسان سنت تلاش کرے۔ کھانے کے وقت اللہ کے رسول کی کیا سنتیں ہیں، گھر میں داخل ہو تو آپ کی کیا سنت ہے، گھر سے نکلے تو کیا سنت ہے، حمام میں جائیں تو کیا سنت ہے، مسجد میں جائیں تو کیا سنت ہے، حتیٰ کہ اگر ہم بازار میں جائیں تو کیا سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس راستے کو تلاش کرتا ہے، اس کا جویا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ساتھیوں، یہ چند باتیں تھیں جو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے وہ رکھی گئیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی دعا کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دونوں کے ہم مستحق ٹھہر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے، اس مجلس کو ہمارے اور آپ کے لیے وہ مجلس بنائے جس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری فرمائے، جو لوگ کسی بھی طریقے سے پریشانی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دے اور ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔